لیکن محسن نقوی نے جو فالو اپ پریس کانفرنس کی ہے پرائم منسٹر کے اعلان کے بعد، اس میں انہوں نے جعفر ایکسپریس کا ذکر کیا ہے کہ جی اس کی بھی ہم انویسٹیگیشن چاہتے ہیں اور یہ جوائنٹلی دونوں کی ہونی چاہیے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جی بلوچستان میں، یہ بات بھی محسن نقوی صاحب نے آج کی ہے، انہوں نے نام نہیں لیا کہ ایک تھرڈ کنٹری میں بی ایل اے اور را کے لوگوں کی ملاقاتوں کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں، محسن نقوی صاحب نے آج کہا ہے۔ اب وہ تھرڈ کنٹری کون سا ہے ہمیں گیس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج پہلے ہی ایران میں کی پورٹ سٹی میں اتنا بڑا بم بلاسٹ ہوا ہے، تو وہ ہمیں کوئی زیادہ گیس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کون سی تھرڈ کنٹری ہے جہاں پہ بی ایل اے اور را آپس میں مل کے بات کر رہی ہیں، وہ افغانستان ہی ہے یا کوئی اور کنٹری ہے۔ تو آج کچھ ہنٹس دیے ہیں انٹیریئر منسٹر نے انڈین کولیبریشن کے ود بی ایل اے اپنی پریس کانفرنس میں، انہوں نے کچھ ایک تھرڈ کنٹری کا ذکر کیا ہے، جعفر ایکسپریس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن یا نیوٹرل انویسٹیگیشن کی بات ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں کی پاکستان نے، ثانیہ ممبئی کے بعد بھی کی ہے۔ مجھے یاد ہے یوسف رضا گیلانی صاحب تو ایک سٹیج پہ پاکستانی ڈی جی آئی ایس آئی بھی جی کافی حد تک کوپریشن ہوئی تھی اس واقعے کو تیار تھے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں۔ پٹھان کوٹ پہ بھی جوائنٹ انویسٹیگیشن کی بات ہوئی اور پھر ڈیلیگیشنز کا ایکسچینج بھی ہوا، کچھ ڈاکومنٹس کا ایکسچینج بھی ہوا، پھر وہ جو ہے آگے نہ بڑھ سکا کہ پاکستان نے کچھ سوال اٹھائے اس انویسٹیگیشن پہ، جس کا جواب انڈینز نے نہیں دیا کہ ہم یہ والی انفارمیشن نہیں شیئر کر سکتے۔ تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی فرسٹ ٹائم ہم نے بڑا یہ کر دیا ہے کہ جی جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیں یا نیوٹرل انویسٹیگیشن کر لیں، یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان کا سٹانس نہیں ہے۔